بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے اور درود تنجینہ مولانا کا سب سے محبوب درود شریف تھا، اور یہ درود ان کا شب و روز کا معمول تھا، یہاں تک کہ اپنے بچوں اور اپنے مریدوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک بزرگ عارف باللہ نے ان کو خواب میں دیکھا اور خیریت دریافت کی، تو مولانا احتشام الحق تھانوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میرا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کی فہرست میں لکھ لیا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ آخر درود شریف ہی مقبول عمل کیوں ہے؟ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں پورے وثوق سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری نماز ہر حال میں اللہ نے قبول کر لی ہے۔ صدقہ دیا ہے تو کوئی بھی پورے یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا دیا صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ البتہ ہم یہ امید ضرور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ تاہم درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں نہ صرف بزرگان دین سے سنتے آئے ہیں کہ درود شریف ہر حال میں مقبول عمل ہے، یہاں تک کہ اگر دکھاوے یا ریاکاری کے طور پر بھی پڑھیں گے تب بھی یہ مقبول ہی مقبول ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ صرف درود شریف ہی مقبول عمل کیوں کر ہے؟ تو اس بارے میں بزرگان دین نے فرمایا کہ صرف درود شریف واحد وہ دعا ہے جس میں آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ یعنی درود شریف کا اگر ترجمہ دیکھیں نا تو خلاصہ ہے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ اب اس ترجمے پر غور کریں، اس میں کہیں بھی آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، صرف اور صرف محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور سلامتی کی دعا مانگی ہے۔ تو یہ محبت ہی تو ہے کہ آپ اپنی میں کو ختم کر کے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا و سلامتی مانگتے ہو، تو بھلا اللہ پاک اپنے محبوب کے حق میں کی جانے والی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ اور قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ جب انسان میں سے میں ختم ہو جائے نا تو پھر ترقی اور روحانیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور انسان قبول کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، جب ہم اپنی میں ختم کر کے محبت سے درود پڑھتے ہیں تو پھر درود بھی مقبول بن جاتا ہے اور درود پڑھنے والا بھی مقبول بن جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے صرف اہل درود، محبان درود، عاشقان درود سمجھ سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔